السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعد رضوی کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو ان کے زخمی ہونے کے حوالے سے، پھر وہ کس کی حراست میں ہیں اس حوالے سے کچھ مزید خبریں سامنے آئی ہیں۔ پھر دوسری خبر ان کے حوالے سے یہ آئی ہے کہ ان پر پرچہ کٹ چکا ہے۔ کس چیز کا پرچہ کٹا ہے، کیا لکھا ہوا ہے مقدمے کے اندر، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ پھر ایک خبر چلی، میں نے پچھلے ویلاگ میں اس کا ذکر بھی کیا کہ احتجاج ختم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ 17 اکتوبر کو لاہور میں دوبارہ احتجاج ہوگا، دوبارہ سے اکٹھ ہوگا۔ اب اس حوالے سے بڑی تردیدیں آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پھر آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں صدر ٹرمپ کو سلیوٹ کروں، سلام ٹھوکوں، اور ٹرمپ نے پھر اسرائیل کو قبول کرنے کا نہ صرف اعلان کیا، مطالبہ کیا، اور یہ بھی کہہ دیا، کیا کہا وہ بھی آپ کو سنوانا ہے۔ پھر سزائیں سنانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، کس کس کو سزائیں سنائی جائیں گی، کس مقدمے کے اندر سنائی جائیں گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ والے اب اعتراف جرم کر رہے ہیں جو مرید کے اندر ہوا ہے۔ نون لیگ نے اس کی ذمہ داری قبول کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ بھی بڑی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آج شرم الشیخ مصر کے اندر 30 مسلمان ممالک کے سربراہان گئے۔ شہباز شریف بھی ہاتھ باندھ کر ٹرمپ کے پیچھے کھڑے تھے، اور ٹرمپ نے شہباز شریف کو یاد کیا اور ساتھ ہی کہا کہ کاش یہاں پہ میرے ساتھ میرے دوست فیلڈ مارشل بھی موجود ہوتے۔ شہباز شریف نے پھر ٹکا کے مسکا لگایا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو نامزد کیا ہے نوبیل پیس پرائز کے لیے، آپ تو مہان عظیم صدر ہیں، آپ نہ ہوتے تو دنیا کے اندر تو امن ہی نہ ہوتا، آپ بڑے عظیم آدمی ہیں، میرا دل کرتا ہے میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلیوٹ کروں۔ اور میں مذاق نہیں کر رہا، یہ چیزیں جا کے آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ٹرمپ نے جو کہا۔ بلکہ میں ٹرمپ کا بیان آپ کو سنوا دیتا ہوں، کیونکہ لوگ اعتراض کریں گے کہ پتہ نہیں کیوں اسرائیل کے تسلیم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، شر پھیلایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے کیا کہا، یہ ذرا 15 سیکنڈ کا کلپ سنیں۔ Everybody's going to join the Abraham Accord. I like to say the Avraham. I love Avraham, but somehow it doesn't sound as good when I say it as it does when some of my other friends say it who are from the region. کہتے ہیں کہ یہ جو سب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا، یہ ایک میسج دیا گیا کہ کوئی بھی اس طرح سے احتجاج کرے گا کیونکہ تسلیم ہونے جا رہا ہے تو پھر اس کا یہی انجام ہوگا۔ یہ ایک پیغام دیا گیا۔ اب ٹرمپ نے اعلان کیا ہے، کوئی افواہ نہیں، کوئی جھوٹی خبر نہیں۔ ٹرمپ شہباز شریف کی ملاقات انہوں نے کہہ دیا کہ سارے جو کھڑے ہیں یہ ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں، اور شہباز شریف نے پھر بڑی تعریفیں کی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ARY جیو اور پاکستان کے سارے میڈیا نے نیتن یاہو کے پارلیمنٹ کو لائیو دکھایا، اور یہاں پہ ظاہر ہے پاکستان کے سابق لیڈر کا، وزیر اعظم کا نام لینا حرام ہے میڈیا پر۔ پاکستان کے پارلیمنٹ کی کارروائی نہیں چل سکتی، لیکن وہ چلایا گیا۔ اس پر شمع جنیجو، وہ جو بڑی حامی تھی، اور چند دن پہلے شمع جنیجو پر بڑی تنقید ہو رہی تھی، شمع جنیجو نے کہا کہ اب پتہ چلا، مجھے کہا جاتا تھا کہ میں اسرائیل کی لابسٹ ہوں، اب پتہ چلا پاکستان کا سارا میڈیا براہ راست دکھا رہا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں میں فرض سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ اس وقت منصوبے کیا چل رہے ہیں۔ سعد رضوی کے حوالے سے ایک خبر سب سے پہلے جو اس وقت ذرائع سے رپورٹ ہو رہی ہے، پولیس نے بتایا کہ وہ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، بے ہوش ہوئے تھے۔ یہ ان کے حوالے سے خبر ہے کہ معمولی انجریز ہیں، یعنی زیادہ زخمی نہیں ہیں، زخمی ہیں، بے ہوش بھی ہوئے، لیکن وہ ٹھیک ہیں، وہ پولیس کی حراست میں نہیں ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ پولیس کی حراست میں نہیں ہے، پھر کس کی حراست میں ہے؟ کسی اور کی حراست میں ہوں گے، کسی اور جگہ پر ہوں گے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے ایشورنس پر ہی احتجاج کال آف کیا گیا ہے، جو احتجاج ختم کیا گیا نا، ان کی ایشورنس پر کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف کچھ اور خبریں چل رہی ہیں، دعوے ہو رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مرکزی رکن شورا مفتی وزیر کا جو بیان چلایا جا رہا ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھا تھا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ داتا دربار پر جمعے کو اکٹھے ہوں، احتجاج ابھی بند کیا جائے، کیونکہ لاہور میں جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے، صورتحال بڑی خراب ہے۔ وکلاء نے پھر کل پولیس کے ساتھ جو کچھ کیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پولیس والوں کی بات نہیں کی، پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اپنی ماؤں کے لال تھے، ان پر بات ہونی چاہیے، لیکن اگر مکمل سچ میں آپ کے سامنے رکھ دوں نا تو شاید یہ میں آپ کے سامنے نہ رہ پاؤں اس ملک کے اندر ہوتے ہوئے، نہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ رکھا جا سکتا ہے۔ کیا میں آپ کو بتاؤں، پورے ملک میں
یہی بات ہو رہی ہے کہ بڑا ظلم ہوا، چھپ چھپ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، سبزی والے، دودھ والے، کسی کے پاس چلے جائیں ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ ظلم ہوا ہے، فلاں نے کروایا، فلاں نے کروایا۔ بہرحال اس حوالے سے بتایا گیا کہ جو ان کے حوالے سے بیان چلایا جا رہا ہے وہ ایڈیٹڈ ہے، فیک ہے، جو بھی بیانیہ یا نیا لائحہ عمل ہوگا وہ مرکز کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری کیا جائے گا، وہی مصدقہ مانا جائے گا۔ پھر آج پاکستان میں انٹرنیٹ بھی ڈاؤن ہے، ٹویٹر نہیں چل رہا، فیس بک نہیں چل رہی، واٹس ایپ میں مسائل ہیں، بتایا گیا کہ کوئی کیبل کٹ گئی ہے، خراب ہو گیا۔ اچھا، پاکستان میں جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے اسی وقت مینٹیننس ہونی ہوتی ہے، کیبلیں کٹ جاتی ہیں، یہ کیسی کیبلیں ہیں، اسی وقت ان کی ریپیئرنگ کا کام ہونا ہوتا ہے جب پاکستان میں کوئی اس طرح کی واردات ہوتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ہماری حیثیت نہیں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے، اگرچہ کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے پراپر خبریں رکھی جائیں، لیکن ہماری اس ملک میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کیبلیں کیوں کٹتی ہیں، یہ گولیاں کیوں چلتی ہیں، یہ کس کو تسلیم کرنے کا پروگرام بن چکا ہے، یہ کیوں نہتے لوگوں کو مارا گیا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا، جو اعتراف جرم کیا جا رہا ہے، پھر پرچہ کٹا ہے۔ پرچے کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایس ایچ او تھانہ مرید کے شہزاد جھمٹ کے قتل کی ایف آئی آر سعد اور انس رضوی کے خلاف درج ہوئی ہے۔ مقدمہ سنیں تو آپ خود، خیر ہنسنا کیا ہے، ہنسنے والی تو بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نے پستول سے گولی چلائی، دوسرے نے گن استعمال کر دی۔ اگر ان کے پاس گنیں ہوتی تو وہ اپنے اتنے لوگ مروا کے لاہور سے نکلتے۔ کیا مذاق ہے، کبھی کہا جاتا ہے نیفے میں پستول چل گیا، کبھی کہا جاتا ہے اپنی ہی فائرنگ سے۔ یہ پاکستان کے اندر کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ اپنی ہی فائرنگ سے ملزمان یا مجرمان مارے گئے، ساتھیوں کی فائرنگ سے۔ نہ کسی کو پتہ چلتا ہے ساتھی کدھر بھاگ گئے، نہ کبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ گولی سرکاری تھی غیر سرکاری تھی جس سے اپنے ہی ساتھیوں سے مارے گئے۔ صرف مجرم ہی مارا جاتا ہے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے، پولیس والے زخمی نہیں ہوتے، نہ ہی ان کی گاڑیوں کو کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ مذاق کسی ملک میں ہو سکتا ہے؟ اب ایک کو کہا جا رہا ہے کہ ان پر گولی چل گئی، ایک نے گولی پستول سے چلائی، دوسرے نے رائفل استعمال کر دی اور واردات ڈال گئی اور اس پر مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ پھر جو اعتراف جرم کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خواجہ سعد رفیق نون لیگ کے اندر واحد شخصیت جو کم از کم کوشش کرتے ہیں کہ کسی حد تک اصولی بات کرے، آج پھر انہوں نے لکھا آواز دوں۔ مرید کے میں پولیس، رینجرز اور مظاہرین کے مابین ہونے والا تصادم نہایت افسوسناک اور دلگیر ہے۔ مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کا بہا خون نفرت کی نئی لکیریں کھینچ دے گا۔ یہ رویے انتہا پسندی کی نئی لہر پیدا کر سکتے ہیں۔ اس تصادم سے بچا جا سکتا تھا۔ کل شب حکومت اور ٹی ایل پی کے مابین ہونے والی بات چیت کو مزید وقت دیا جانا چاہیے تھا۔ امن کو مناسب موقع نہیں دیا گیا۔ کس بات کی جلدی تھی؟ میں مذہبی جماعت کے طرز سیاست کا حامی نہیں ہوں۔ جتھوں کے ذریعے جلاؤ گراؤ اور مطالبات منوانے کی سیاست ناقابل قبول ہے۔ جنگ بندی ہو جانے کے بعد لانگ مارچ کر کے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کا اعلان ناقابل فہم اور بلا جواز تھا۔ اب تک کوشش کر کے مذاکرات کے ذریعے درمیانی راستہ نکالنا اور جید علماء سیاستدانوں کو بیچ میں ڈال کر ایک دوسرے کو فیس سیونگ دینا اور امن قائم رکھنا ہی درست راستہ تھا۔ ناظرین اکرام، یہی بات میں پچھلے ویلاگ میں کر چکا ہوں کہ سعد رضوی فیس سیونگ مانگ رہا تھا۔ 24 گھنٹوں سے وہ مرید کے میں بیٹھا تھا لوگوں کو روک کے۔ اس نے پریس کانفرنس جو شام کو کی کہ میرے ساتھ کوئی سیریس بندہ آئے، مذاکرات کرے، فیس سیونگ دے۔ جب لوگ ہزاروں بندے لے کر آ جائیں اور کہیں کہ چلو گھر چلو کیونکہ پولیس نے ہمیں گھیر لیا ہے، تو سبھی نے کہنا تھا کہ چابی والے کھلونے ہیں، چابی دی آ گئے، اتنے ہی جوگے تھے، ڈر گئے، تو فیس سیونگ کسے نہیں چاہیے ہوتی۔ خیر فضل الرحمان بھی اب میدان میں آئے ہیں، انہوں نے بھی تنقید کی ہے، مذمت بھی کی ہے، اور وہ جو ایک رسمی سا پاکستان میں سلسلہ ہوتا ہے ان کی جانب سے کیا گیا۔ پھر اس وقت توشہ خانہ 2 کی سماعت اڈیالہ میں جاری ہے۔ خبریں ہیں کہ بدھ والے دن ایک فیصلہ آنے جا رہا ہے اور 18 کے قریب ایم پی ایز کو نااہل کیا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں سزا سنائی جا سکتی ہے کے پی کے ایم پی ایز کو۔ وہ جو سہیل آفریدی کل جیتے ہیں نا وزیر اعلیٰ والا الیکشن، اب حلف والا معاملہ بھی اس وقت آج چل رہا ہے۔ تو یہ سب لٹکانے کا معاملہ ہے، ڈیلینگ ٹیکٹکس۔ اور رات کو کیوں گورنر کنڈی نے یہ استعفے والا معاملہ کیا؟ یہی کہ الیکشن سے پہلے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے فیصلہ آ جائے اور 18 کے قریب لوگوں کو سزائیں ہو جائیں، تعداد کم ہو جائے، اور پھر سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہ بننے دیا جائے۔ جبکہ طاقتور حلقوں کے اپنے نمائندے منیب فاروق کہتے ہیں کہ گورنر نے غلط کیا، استعفیٰ بالکل درست تھا۔ پھر حسن ایوب کہتے ہیں کہ گنڈا پور کے دستخط میں 19-20 کا بھی فرق نہیں، سمجھ سے باہر ہے کہ گورنر نے دستخطوں پر کیوں اعتراض کیا۔ تو ان سے کہلوایا جا رہا ہے نا کہ اب تو چیزیں ہو گئی ہیں، پہلے گورنر نے خود ہی استعفیٰ مسترد کیا۔ بہرحال آپ جو بھی کہیں یہ ساری چیزیں ہیں،
ویلاگ میرا لمبا ہو رہا ہے. خرم ذیشان جن کو پاکستان کے جانب سے ٹکٹ دیا گیا ان کو بھی کل اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. طالبان کے امیر خان متقی نے دوبارہ پریس کانفرنس کی ہے اور کہا کہ باقی پڑوسی ممالک تو ہم سے شکایت نہیں کرتے دہشت گردی کی, پاکستان کو ہی ہم سے کیوں خطرہ ہوتا ہے, کیوں شکایتیں ہوتی ہیں, کیوں خدشہ ہوتا ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے. تاجکستان کو شکوہ نہیں ہوتا, ازبکستان کو نہیں ہوتا, ایران کو نہیں ہوتا, چائنا کو نہیں ہوتا. تو یہ تو ہمارا بھی سوال ہے نا کہ اگر آپ وہاں پہ کچھ نہیں کرتے تو آپ یہاں پہ کیوں کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کیوں استعمال ہونے دیتے ہیں. بہرحال اس ملک کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پر ظاہر ہے جتنی کم بات کی جائے اس ملک میں سروائیو کرنا آسان ہے. بہرحال بہت جلد ایک نیا تماشا لگنے جا رہا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان, ان کے نظریات دفن ہونے کی تیاری ہے, اور انصار عباسی جیسا صحافی جو کہتے ہیں پی ایس ایل کا میچ ہوا تو ملک سے برکت اٹھ جائے گی, فحاشی پھیل جائے گی, اب نہیں بولیں گے, ظاہر ہے ان کی زبان کو لکوہ مار گیا ہوگا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.